الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم۔ قیامت والے دن جب اللہ کے جو نافرمان لوگ ہیں، یہ کفر کا ترجمہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں عجیب و غریب ہو گیا۔ کفر کا مطلب ہم سمجھتے ہیں ہندو سکھ عیسائی، عربی میں کفر کہتے ہیں انکار کرنے والے کو۔ جو عمل سے انکار کر دے وہ بھی کافر، جو عقیدے میں انکار کر دے وہ بھی کافر۔ یعنی عملاً تو مسلمانوں کی اکثریت عملی کافر ہے، جب وہ نماز چھوڑ رہی ہے تو نماز کفر و اسلام میں فرق ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو جو نافرمان لوگ ہیں، انکاری لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں قیامت والے دن عذاب دینے کے بعد ندا کی جائے گی۔ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان سے فرمائے گا جب ان کو عذاب دے گا کہ آج تمہیں اس عذاب سے بیزاری اور تکلیف ہو رہی ہے، کہیں گے ہاں ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس سے زیادہ ہمیں دنیا میں تکلیف ہوتی تھی جب تمہیں ہماری طرف بلایا جاتا تھا تو تم روح گردانی کر دیتے تھے، ہمیں اس سے زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ یہاں کہتے ہیں او جی اللہ تعالیٰ نے ساڑھیاں نمازیں نہیں چاہیے دیا۔ او بھائی اللہ تعالیٰ نے کب کہا کہ مجھے تمہاری نمازیں چاہیے؟ اللہ تعالیٰ تو فرما رہا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے کامیاب ہونے کے لیے۔ کراس ریفرنس کے طور پہ ایک اور آیت میں ضمناً بیان کر رہا ہوں، سورہ الزمر آیت نمبر 7 پارہ نمبر 23 میں، ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم۔ اگر تم ناشکری کی روش اختیار کرو گے، اللہ کے نافرمان بن جاؤ گے، بے شک اللہ بے پرواہ ہے۔ ولا يرضى لعباده الكفر، لیکن یہ بات یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ناشکری کو اپنے بندوں کے لیے پسند نہیں کرتا۔ بے پرواہی کا مطلب کوئی یہ نہ لے لے کہ خیر ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، نہیں، پسند نہیں کرتا۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَاهُ لَكُمْ، اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو اسی کو اللہ پسند کرے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور یاد رکھنا کوئی جان قیامت والے دن کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس کے بعد تمہیں لوٹ کر تمہارے رب کے پاس جانا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کے چھپے ہوئے رازوں کو بھی جاننے والا ہے۔ یہ بڑا کریٹیکل ایشو ہے، اس مسئلے کو سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ضرور ہے، لیکن اس کا یہ مقصد کوئی نہ لے، وہ کہتا ہے جی جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ یہ جملہ ہی غلط ہے، اللہ کی مرضی سے نہیں ہو رہا۔ اللہ کیا یہ چاہتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ نمازیں چھوڑیں، یا لوگ حرام خوریاں کریں، یا لوگ ناحق اپنے رشتہ داروں کا مال دبا لیں، یا لوگ ناحق یتیموں کے اوپر ظلم کریں؟ نہیں، اللہ کی اجازت سے ہو رہا ہے۔ اجازت کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اللہ پکڑتا نہیں ہے، جس طرح کہ سورہ النساء میں ہے جو لوگ یتیموں کا مال ناحق ہڑپ کرتے ہیں اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں۔ اب یہ آگ دنیا میں ڈورمنٹ پوزیشن میں ہے، آپ دنیا میں انگارہ زبان پہ رکھیں زبان جل جائے گی، حرام کا مال کھا بھی جائیں کچھ نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارا جو حرام مال کھا رہے ہیں یہ اپنے پیٹوں میں دوزخ کی آگ بھر رہے ہیں۔ قیامت والے دن مورل لاز ایکٹیو ہو جائیں گے، دنیا میں مورل لاز ایکٹیو نہیں ہے، اور وہی جو کھایا ہوا مال ہے نا وہ دوزخ کی آگ بن جائے گا۔ تو یہ دنیا میں نہیں پتہ چلتا، تو اجازت سے ہو رہا ہے اس حوالے سے کہ اللہ تعالیٰ فوراً پکڑ نہیں کرتا، ورنہ تو اذان کی آواز آئے اور کوئی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ جائے تو اس کو تو اسی وقت زمین میں دھانس جانا چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہوئی ہے، اختیار ہے، تمہاری مرضی ہے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے ہدایت کا راستہ واضح کر دیا، اما شاکرا و اما کفورا، چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو خواہ نہ شکری کی، اللہ تعالیٰ نے راستہ واضح کر دیا، اب تمہاری مرضی ہے۔ زبردستی وہ نہیں کرے گا، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ اس کی ضد ہے بندے کے ساتھ کہ جو لوگ کوشش کریں گے نا انہی کو ہدایت ملے گی۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم انہی کے لیے اپنی راہیں کھولیں گے۔ زبردستی اس نے ہدایت نہیں دینی، یہ بالکل اس کو اپنے دماغ میں سے نکال دیں کہ زبردستی ہدایت والا معاملہ ہوگا۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا، ایمان والے بندے تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے ہماری آیات کے ذریعے ان کو نصیحت دلائی جاتی ہے وہ فوراً سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی، سبحان ربی العلی۔ یہ ٹو باؤ ڈاؤن کرنا کافی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن حکیم بغیر وضو کے بھی پڑھ رہے ہوتے تھے، اور اس دوران جب آیت سجدہ آتی تھی تو بغیر وضو کے ہی اسی حالت میں سواری پہ بیٹھے ہوئے ٹو باؤ ڈاؤن کر کے سجدہ تلاوت کر لیتے تھے۔ اس کے لیے ماتھا لگانا ضروری نہیں، وہ اعلیٰ ترین درجہ ہے۔
اگر آپ قرآن پڑھتے ہوئے یہ سجدہ ہے اور آپ یوں کر لیتے ہیں تو یہ سجدہ تلاوت ادا ہو جائے گا. وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کے تحت یہ بھی اسی میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اہل ایمان وہ ہیں، ہماری آیات سے جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے وہ سجدے میں یعنی ٹو باؤ ڈاؤن کرتے ہیں، وَسَبَّحُوا بِحَمْدِهِمْ، اور وہ اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں اس کی حمد کے ساتھ. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور ان میں تکبر نہیں ہوتا، اکڑ نہیں ہوتی اہل ایمان کے اندر. یہ تکبر کے اندر پوری قیامت مضمر ہے میرے بھائیوں. صحیح مسلم میں حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا. ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسا اوقات ہمارا دل کرتا ہے کہ ہمارے کپڑے خوبصورت ہوں، ہماری جوتیاں خوبصورت ہوں، ہم اچھے دکھیں، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ اللہ بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. تکبر یہ نہیں ہے کہ تم اچھا لباس پہنو یا اچھی جوتیاں پہنو یا اچھے دکھو، بلکہ تکبر یہ ہے کہ تم حق بات سے اناد کر دو اور دوسروں کو حقیر سمجھو. یعنی کسی شخص پہ حقیقت کھل گئی کہ نماز پڑھے بغیر میں مسلمان نہیں ہوں، اب پھر بھی وہ اکڑا ہوا ہے، وہ ہے متکبر. اگر کسی نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ دوسروں کو حقیر سمجھ رہا ہے تو متکبر ہے، اور اگر وہ اچھے کپڑے پہن کے دوسروں کو حقیر نہیں سمجھ رہا کوئی متکبر نہیں ہے. حق بات سے اناد کرنا، اس سے روگردانی کرنا، یہ اصل تکبر ہے. ایک بندے کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے نماز کا طریقہ کھول کے بتا دیا کہ میرے بھائیوں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طریقے سے سنت کے مطابق نماز پڑھتے تھے کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرتے تھے. اور وہ کہ نہیں ساڑھے بزرگ پاگل سے انہوں نے نہیں پتہ لگا. بھائی بزرگ اللہ کے پاس چلے گئے، وہ اپنے اعمال کے جواب دہی خود کریں گے. ہمارے سامنے جو کتاب و سنت کے دلائل ہیں ہم نے تو اس کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، نہ کہ ہم نے کسی اور کو دیکھنا ہے. ہمارے لیے تو آئیڈیل ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات ہے، نہ کہ کسی دنیا دار